عزیزان گرامی قدر سورہ زمر سورہ نمبر 39 یعنی 39 نمبر کا سورہ اور آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ایسا پیغام اس آیت کے اندر موجود ہے کہ چاہے قرآن کے ماننے والے ہوں یا قرآن کے ماننے والے نہ ہوں، قرآن کی اس آیت کو ہر ایک کے سامنے آپ پیش کر کے دیکھ لیجئے، کہے گا کہ جو قرآن نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا۔ کیا کہا گیا؟ فرمایا گیا کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول، پروردگار ان لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ جو سب کی بات کو غور سے سنتے ہیں، ان کے اندر کوئی دشمنی کوئی تعصب نہیں ہوتا کہ اپنا کہے گا تو غور سے سنیں گے، دوسرا کہے گا تو نہیں سنیں گے۔ کوئی مولانا، کوئی مولوی، کوئی علامہ ہو، وہ ہر ایک کی مجلس میں آتے ہیں اور غور سے باتوں کو سن کر جاتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ تفریق نہیں ہے کہ ان کا علم دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ان کی مجلس میں آؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، نہیں، اس طرح کے جھوٹے الزامات وہ نہیں لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی بات غور سے سنو، اور الحمدللہ ہمارا طرہ امتیاز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا کہیں سے بھی اچھی بات ملے اسے لے لیا کرو، کیونکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں، اس مولا نے نہج البلاغہ میں شاہ فرمایا کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے، اگر فاسق کے پاس بھی ملے تو تمہاری میراث ہے، لہذا اس سے بھی لے لو۔ تو ہم یہ تفریق نہیں رکھتے کہ کون کس خلیے کے اندر آیا ہے، کون کس شکل کے ساتھ ہے، کس مذہب عقیدے کے ساتھ ہے۔ ہمارے یہاں آزادی دی گئی ہے، ہر ایک کی بات کو سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم کسی کی بات بھی سنو گے، جیسے ہمارے اہل بیت ہیں ویسے تمہیں دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ وہ جن کو اپنے بزرگان کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو روکتے ہیں تاکہ ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، لیکن جن کو اپنے بزرگوں کے بارے میں خطرہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہر ایک کی سنو، اگر تمہیں علی سے بہتر کہیں اور مل جائے تو پھر مان لینا، اور اگر نہ ملے تو اسی در پر آنا جہاں پر ساری فضیلتیں آتی ہیں۔ تو قرآن نے یہ آزادی دی ہے۔ دیکھیں اگست کا مہینہ ہے نا، آزادی کا مہینہ ہے، تو آزادی حقیقت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ مکمل آزادی ہے، تم جس کی سننا چاہو سنو۔ پھر سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسرا مرحلہ بھی قرآن نے خود بتایا ہے، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، سننے کے بعد جو بہترین بات کہنے والا ہو، اعلیٰ ترین بات کہنے والا ہو، افضل ترین بات بتانے والا ہو، اس کی تمہیں پھر پیروی کرنی ہے۔ یتبعون احسنا، یہ نہیں کہا کہ بہتر بات، نہیں، سب سے بہترین بات۔ بہتر بات نہیں، گڈ اور بیٹر کی طرف تمہیں نہیں جانا، اے بچوں تمہیں بیسٹ کی طرف جانا، جو بہترین ہو اس کی طرف جانا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب قرآن نے باتوں میں سے اس کی پیروی کا حکم دیا ہے کہ جو بات بہترین ہو، تو پھر رسول کے بعد بھی اسی انسان کی پیروی کا حکم ہوگا جو انسانوں میں بہترین ہو۔ بہترین کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ ہمارے یہاں سب کا احترام ہے، سب ہمارے سر کا تاج ہیں، اور واقعی مولا سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں صحابہ کرام پر درود و سلام بھی بھیجا ہے۔ جی، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 4 میں مولا سید سجاد نے صحابہ کرام پر اور تابعین پر درود و سلام بھیجا ہے، لیکن بتایا ہے کہ کون سے صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، جنہوں نے حکم رسول کی اطاعت کی، حکم رسول کی خاطر اپنے گھر والے جو کفار میدان میں جنگ کے اندر آئے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی تلواریں نکالی۔ وہ نہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی نبی کے ساتھ گزار دی اور ایک بھی مارا نہیں۔ اور یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے، ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں، اب میں نام کیا بیان کروں، نام آپ خود ڈھونڈ لیجئے گا۔ ایک بہت بڑے تھے
جو پیغمبر کے ساتھ مکہ سے لے کر مدینہ تک رہے، پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن نہ ہی انہوں نے کوئی تیر چلایا نہ ہی کوئی تلوار چلایا۔ یا رسول اللہ، تو ہمارے یہاں کوئی تعصب نہیں ہے، جو بہترین کام کرنے والا ہے ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان پر ہمارا سلام ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کی تھی، یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ، یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ، زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ، زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ۔ جس نے محمد سے وفا کر کے دکھائی، توحید کی نظر میں وہ سارے ہیں صحابہ۔ تو ہمارے کوئی تعصب نہیں ہے کہ یہ فلاں کے ہیں، یہ ہمارے، سب ہمارے ہیں۔ جنہوں نے بھی محمد مصطفیٰ سے وفا کی ہے وہ ہمارے ہیں۔ اور کسی ایک اور شاعر نے بات بڑی خوبصورت کی تھی کہ ہم اگر کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو کربلا پر ہمارا کوئی قبضہ تھوڑی ہے، کربلا کوئی ہماری جاگیر تھوڑی ہے۔ کہا کہ یہ کس نے کہا صرف ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تو ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ یہ ہمارا یہ تمہارا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کرائیٹیریا پایا جاتا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جس مقام پر ہونا تھا وہ اس مقام پر نہیں ہے۔ اگر میرٹ کے ساتھ یہاں پر عہدے ہوتے تو پھر یہ پاکستان بہت ترقی کرتا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہماری نوجوان نسل آئے گی وہ میرٹ کے مطابق عہدے پاتی جائے گی اور بہتر سے بہتر پاکستان کو بڑھاتے جائے گی۔ تو پاکستان کے بارے میں جو ہماری تمنا ہے وہی تمنا ہماری اسلام کے بارے میں۔ میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، یہ الگ بات کہ عام وہ اسلام نہیں، لیکن ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں وہاں پر میرٹ کی بنیاد پر عہدے دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں کہ جو علم کے میدان میں بھی سر فہرست ہے، جو شجاعت کے میدان میں بھی سر فہرست ہے، سخاوت کے میدان میں بھی سر فہرست ہے، عبادت کے میدان میں بھی سر فہرست ہے، سیاست کے میدان میں بھی سر فہرست ہے، خلافت کے میدان میں بھی سر فہرست ہے، حکمت کے میدان میں بھی سر فہرست ہے، فساد و بلاغت کے میدان میں بھی سر فہرست ہے۔ تم دنیا کی کوئی نیکی نہیں ڈھونڈ سکتے مگر یہ کہ اس نیکی کی ابتدا بھی علی سے ہوتی ہو، انتہا بھی علی پر ہو۔